باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں، بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے عنوان سے آج کی یہ نشست جاری ہے۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کی شخصیت ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت شخصیت ہے۔ اگر ان کی شخصیت کے تمام گوشوں کو ایک نشست میں بیان کرنے کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ ان کی زندگی عملی زندگی ہے، سراپا عمل، سراپا کردار، بھرپور زندگی۔ ایک ایک جو ہے واقعے کو بیان اگر تفصیل سے کیا جائے تو کئی نشستیں، کئی راتیں، کئی دن جو ہے کم پڑ جائیں گے۔ وہ کردار کے غازی تھے، ہم گفتار کے غازی ہیں۔ اس کے باوجود ادب اور قانون سے تعلق کے باوجود میں نے ان کی شخصیت کو پڑھا ہے، سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، انگریزوں کی بھی پڑھی ہیں، مسلمانوں کی بھی پڑھی ہیں، ان کے مخالفین کی بھی پڑھی ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں بولتے ہوئے الفاظ جو ہے ایک کمی میں فیل کرتا ہوں کہ ان کی شخصی عظمت اتنی بلند ہے۔ ہم انہیں دیکھیں، عام طور پر تذکرہ ہے کہ اردو زبان کے سب سے بڑے خطیب تھے، اس میں کسی کوئی جو ہے شک شبہ نہیں۔ وہ صرف خطیب ہی نہیں تھے، وہ شعر و سخن کے صرف عظیم آدمی ہی نہیں تھے، وہ ملی رہنما بھی تھے، مذہبی رہنما بھی تھے، دینی پیشوا بھی تھے، سماجی جو ہے ریفارمر بھی تھے۔ سوشل ریفارم کے اوپر بہت کام کیا، اکنامک ریفارم پہ بہت کام کیا۔ ان کی ملی خدمات کا احاطہ کرنا ایک نشست میں مشکل ہے۔ میں صرف سیدھا سیدھا باتیں جو ہے، کیونکہ سیکرٹری صاحب کے تیور بتا رہے ہیں، انہیں وقت کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے ان کی فکر کو دیکھتے ہیں۔ ان کی فکر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، شاید یہ لکھا ہوگا، امیر شریعت سے منسوب 2 آٹوگراف ہیں۔ ایک وہ سامنے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ مخلوق میں جب تک خالق کا نظام نہیں چلایا جائے گا دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ اتنی اب وہ کہہ لیں کہ ٹو دی پوائنٹ اور ایک کرکس ایک پیش کر دیا ہے انہوں نے دنیاوی مسائل کا، دنیاوی سسٹم کا، کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کون سا نظام بہتر ہے۔ اللہ نے جو ہے جو نظام دیا، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ یہ جو استحصال ہے، یہ چھینا جھپٹی ہے، یہ تفریق ہے، انسانوں کا انسانوں کے اوپر ظلم ہے، یہ جنگیں ہیں، یہ نفرت ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا ان کا آٹوگراف ہے، وہ نظیری کا ایک شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گریز از صف ما ہر کے مرد ہوگا نیس، کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ ما نیس، کہ وہ ہماری صفوں سے دور ہو جائے، ہماری صفوں سے وہ نکل جائے، جو ظلم کے خلاف، نا انصافی کے خلاف، غلامی کے خلاف بولتا نہیں ہے، جو اس راستے میں مارا نہیں گیا، کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ ما نیس، وہ ہمارے قبیلے سے نہیں۔ یہ ان کی زندگی کا، ان کی سوچ کا، ان کی فکر کا جو ہے خلاصہ ہے یہ شعر، نظیری کا یہ شعر، یہ بھی انہوں نے آٹوگراف دیا۔ ان کی خطابت کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے۔ قدرت اللہ صاحب معروف بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے شہاب نامہ میں لکھا۔ اس کے علاوہ آواز دوست مختار مسعود یہاں ملتان میں ڈپٹی کمشنر رہے، پھر ایران چلے گئے، RCD کے جو ہے سیکرٹری رہے، مینار پاکستان انہوں نے بنوایا۔ آواز دوست میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ کیا زمانہ تھا، محمد علی جوہر، نواب بہادر یار جنگ، مولانا ابوالکلام آزاد کا زمانہ امیر شریعت نے دیکھا، ان کی خطابت نے دیکھا، اور وہ ان سب کے اوپر بھاری رہی۔ یعنی اتنے بڑے بڑے خطیب ہیں۔ ابوالکلام جو ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، جس کے بارے میں رئیس المتغزلین حضرت موہانی نے کہا کہ جب سے دیکھیے نثر ابوالکلام کی نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ اور ابوالکلام مولانا محمد علی جوہر وہ آدمی ہیں جو آکسفورڈ کے بھی پڑھے ہوئے تھے، علی گڑھ کے بھی۔ ان کے بارے میں انگریز ادیب ہے H.G. ویلز، وہ لکھتا ہے کہ محمد علی جوہر ایڈمنڈ برگ کی جو ہے زبان، مکالے کا قلم اور نپولین بوناپارٹ کا جو ہے دل لے کر آئے تھے۔ یعنی اتنی بلند آہنگ تھے، کتابت میں بھی۔ کامریڈ اخبار انگریزی میں تھا، اردو میں ہمدرد تھا۔ وہ اس اخبار کو پڑھنے کے لیے وائسرائے کی بیوی ویٹ کیا کرتی تھی، اتنی زبان و بیان کے اوپر اتنا عبور حاصل تھا۔ وہ مختار مسعود شاہ جی کی جماعت کے نہیں ہیں، ان کے مکتب فکر کے نہیں ہیں، مخالف ہیں۔
ان کی زندگی، ان کا منہج ایک دوسری لائن کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ کیا زمانہ تھا، وہ کیا خطابت تھی جس نے ان تینوں کو دیکھا اور ان کی خطابت ان کے اوپر بھاری رہی۔ ابوالکلام آزاد کا لکھا کہ وہ الہلال نکالتے تھے، امام الہند کہلاتے تھے، محمد علی جوہر علی گڑھ اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، اور نواب بہادر یار جنگ جو ہے وہ بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے، نواب تھے۔ امیر شریعت کے پاس کیا تھا؟ وہ پٹنہ میں جو یتیمی کے داغ، بنارس میں جو ہے وہ ورق، سونے کے ورق اڑنے کی مشقت، اور امرتسر کی چھوٹی سی مسجد میں امامت، لیکن اس کے باوجود ان کی خطابت سب پہ بھاری رہی۔ اور انہوں نے فیضی کا جو ایک شعر لکھا ہے کہ چے جادویس ندانم بے طرز گفتارش، کہ بعض بستہ زبان سخن ترازاں را۔ مجھے پاکستان کے ایک معروف ادیب نے کہا کہ یہ شعر جیسے کہا یہ امیر شریعت کے لیے گیا ہے، کہ ان کی آواز میں، انداز میں کیا جادو تھا کہ سخن تراز جو ہے بس ہو جاتے تھے اور کسی کا چراغ نہیں جلتا تھا۔ امیر شریعت جب بولتے تھے، یہ تو خطابت ہے ان کی، اس سے ہٹ کے ہم ان کی فکر کو دیکھیں، ان کا ذہنی فکری سرگزشت کیا تھی، اس ذہنی سرگزشت کا ماصل کیا تھا، ان کی جد و جہد کیا تھی، بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ کشمیر کی تاریخ، کشمیر میں آج بھی ہم نام لیتے ہیں کشمیر کی تاریخ کا، اگر کسی کو جو ہے کریڈٹ دیا جانا چاہیے تاریخی طور پر، امیر شریعت ہے، ان کی جماعت ہے۔ اور میں کسی پاکستانی مصنف کا نہیں کہتا، آپ ڈیوڈ گل مارٹن ہے، اس کی کتاب ہے امپائر اینڈ اسلام، وہ پڑھ لیں، کشمیر ایجوکیشن، پتہ چل جائے گا کہ امیر شریعت کی کیا خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ امیر شریعت رحمہ اللہ نے یہ دیکھا برِ صغیر کا وہ ماحول، مسموم فضا، مخدوش حالات، جب زندگی زیر و زبر تھی، انگریز کی جو ہے سلطنت اور اس کا قہرمانی اقتدار، اور اس کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر تھا۔ اس دور میں جب حق کی آواز بلند کرنا مشکل تھا، امیر شریعت رحمہ اللہ نے اس دور میں لوگوں سے غلامی کا خوف نکال دیا، انگریز کا خوف نکال دیا۔ یہ بہت بڑا جو ہے کریڈٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لوگ آواز نہیں بلند کرتے تھے، امیر شریعت نے یہ کام کیا۔ انگریز کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، اور امیر شریعت نے کیا کیا؟ اس کا توڑ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو، امت کو یکجا کیا، امت کے مختلف مکاتب فکر کو یکجا کیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا، ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، یا تحریک مداح صحابہ کا مسئلہ آیا، جو بھی مسائل ہے، انہوں نے امت کو جو ہے یکجا کیا، امت کو متحد کیا، امت کو متفق کیا۔ امیر شریعت رحمہ اللہ نے، لوگ کہتے ہیں جی قادیانیوں کے بارے میں، آج کل جدید طبقات کہتے ہیں جی ان کا رویہ جو ہے بہت ہی سخت تھا۔ رویہ سخت نہیں تھا، آپ نے پڑھا نہیں۔ قادیانی وہ مرزا غلام قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا، انگریز کے مقاصد کی تکمیل کے لیے انگریز نے اسے پیدا کیا۔ اس نے وہ کام کیا کہ برِ صغیر میں اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس سے پہلے اس نے ہندو آریہ سماجیوں سے مناظرے کیا، اور مناظروں کے علاوہ گالیوں کا بازار جو ہے گرم کیا۔ جب آریہ سماجیوں کو، ان کے مذہبی رہنماؤں کو گالیاں دیں، خود براہین احمدیہ میں لکھی، تو ادھر سے جواب میں کیا آیا؟ انہوں نے الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، برِ صغیر کی فضا مخدر ہو گئی۔ اس نے عیسائیوں کو گالیاں دی، اس نے پارسیوں کو گالیاں دی، اس نے ایک گالیوں کی جو ہے مشین چلا دی، اور ایک ایسی جو ہے ایسی فضا پیدا کی، ایسا ماحول پیدا کیا کہ برِ صغیر کی فضا جو ہے وہ کہہ لیں کہ حالات ایسے ہو گئے کہ امن و آشتی ختم ہو گئی، اور انگریز کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہوتے نظر آئے۔ امیر شریعت رحمہ اللہ نے انگریز کی بھی مخالفت کی، انگریز کے خلاف بھی جد و جہد کی، آزادی کی تحریک چلائی، جیلیں کاٹی، تحریک خلافت سے لے کر ان کی جو آخری قید تک دیکھ لیں، انگریز کے خلاف وہ بالکل پامردی سے ڈٹے رہے۔ اور اس کے علاوہ انگریز کے اس خود کاشتہ پودے کے جو تار و پود تھے اسے انہیں بھی بکھیرا۔ قادیان مرکز تھا، وہاں پہ انہوں نے نو گو ایریا بنایا ہوا تھا۔ کسی مسلمان عالم کو، کسی خطیب کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں قادیان میں جا کے جمعہ پڑھائے، تقریر کرے۔ امیر شریعت نے، ان کی جماعت نے وہاں 1934 میں 3 روزہ جو ہے ختم نبوت کانفرنس کر کے امت کے تمام جو ہے زعماء کو اکٹھا کر کے، صرف قادیان کے اوپر نہیں، ان کی جو ہے جو جھوٹی نبوت تھی اس کے کسر کو مسمار کیا۔ اس کے اوپر قادیانی جزبز ہوئے، انہوں نے امیر شریعت پہ مقدمہ قائم کرایا، ان کو سزا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا نظام، مجسٹریٹ سے سزا ہوئی، سیشن جج گرداسپور کے پاس اپیل گئی۔ اس اپیل کا جو فیصلہ لکھا اس نے،
اس میں پہلی دفعہ جو ہے پڑھے لکھے طبقے کے اندر قادیانیت کے جو اثرات تھے، قادیانی کی جو بدماشیاں تھیں، جو غنڈہ گردیاں تھیں، قادیان کے اندر ان کی اسٹیٹ تھی، کس طرح سے وہ کرمنل سیول کیس خود سماعت کر رہے تھے، اس سب کچھ کو لکھ کے اس نے فیصلے میں، اپیل کے فیصلے میں جو ہے پیش کر دیا۔ وہ فیصلہ ایسے سمجھ لیں چودھری افضل حق رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہ قادیانی ان کے لیے کیل ثابت ہو، ان کے تابوت میں کیل ثابت ہوا۔ جو پڑھے لکھے طبقہ سمجھتا تھا کہ یہ سیکٹیرین جو ہے کہ بحث ہے قادیانی مسلمان کی، انہیں پتہ چلا کہ قادیانی تو بالکل مختلف چیز ہے۔ تو امیر شریعت رحمہ اللہ کے اس مقدمے سے بھی جو ہے خیر نکلا اور وہ ادھر سے بری ہوئے۔ قادیانی نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ ان کی یہ زندگی ایسے راج پال کے خلاف احتجاج ہے یا کسی اور میدان، کپورتھلا کی ایجیٹیشن ہے، ان کسانوں کے حقوق کے لیے بھی وہ نکلے ہوئے ہیں، مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی تقاریر پڑھی ہیں، وہ مسلمان قوم کو، مسلمان ماؤں بہنوں کو تعلیم کے لیے ترغیب دے رہے ہیں اور مسلمان نوجوانوں کو بری عادات سے بچنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہیں وہ کسانوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے سود خوروں سے بچیں، شاہوکاروں سے بچیں۔ ان کی جد و جہد ایسی تھی کہ ہمہ جہت زندگی گزاری، ہمہ گیر زندگی گزاری۔ اس مختصر نشست میں، وقت کی قلت میں، شاہ صاحب کی موجودگی میں میرے لیے جو ہے مزید گفتگو کرنا مشکل ہے، اس لیے میں انہی معروضات کے ساتھ جو اجازت چاہوں گا۔ وسلام۔